کس کو فرصت کے مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، چونکہ میں جان ایلیا کے ساتھ بہت رہا ہوں، اچھا جان ایلیا میں ایک تھوڑا سا ڈرامہ بھی تھا، لیکن ان کا وہ کھلنڈرا پن تھا ان میں، وہ بہت بچے بھی تھے، بہت معصوم تھے، تو وہ اپنے کھیلتے رہتے تھے، بہت مزے کی باتیں کرتے تھے۔ وہ جان ایلیا جو تھے وہ بڑے، یعنی جو اردو میں مشہور فقرے باز ہیں، مجاز وغیرہ، فراز، جان ایلیا بھی ایک بہت اچھے فقرے باز تھے، اور ان کے بہت فقرے مثلاً کہ یار سنا ہے پہلے زمانے میں بیویاں مر بھی جایا کرتی تھی، اس قسم کے وہ فقرے بولتے تھے۔ اچھا جان ایلیا میں ایک تھوڑا سا ڈرامہ بھی تھا، جبکہ میں ان سے یہ کہتا تھا اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے، کہ جبکہ آپ جو ہے نا وہ اتنے اچھے شعر کہتے ہیں، آپ کو تو بے نیاز ہو جانا چاہیے۔ تو وہ مسکراتے تھے، رہ جاتے تھے۔ اب مثلاً یہ کہ رات کو آپ ایک مشاعرے میں شرکت کر رہے ہیں، جنوری، اس کا گرمی کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، تو اس میں آپ اوور کوٹ میں آ رہے ہیں اور چشمہ لگا کے آ رہے ہیں رات کے مشاعرے میں۔ یہ ڈرامہ صادقین بھی کرتے تھے، تو یہ ہے کچھ۔ تو وہ اچھا، چونکہ میں جان ایلیا کے ساتھ بہت رہا ہوں، ہم جان صاحب میں کہتا تھا انہیں، کبھی میں نے جان بھائی نہیں کہا، ہمیشہ جان صاحب۔ تو وہ جان صاحب جو تھے وہ میرے مانوی استاد تھے، یعنی ویسے استاد تو نہیں تھے کہ وہ مجھے سکھا رہے ہیں اس طرح سے بیٹھ کے، لیکن ہم نے سیکھا ہی سب کچھ اس گھر سے ہے، اس میں رئیس صاحب بھی شامل۔ تو جان صاحب کا یہ جو تھا مسئلہ کہ وہ جو ایک تھوڑا سا وہ کرتے تھے اپنی شخصیت میں، تو یہ اس کو ضرورت نہیں تھی اس کی، میں سمجھتا ہوں، لیکن ان کا وہ کھلنڈرا پن تھا ان میں، وہ بہت بچے بھی تھے، بہت معصوم تھے، تو وہ اپنے کھیلتے رہتے تھے، بہت مزے کی باتیں کرتے تھے وہ۔ تو شادی شدہ زندگی کسی کی بھی کامیاب نہیں ہوتی، شادی جو ہے وہ اس کی بات دوسری ہے بھائی، وہ ہر شادی غلط ہوئی ہے۔ تو جان ایلیا کی شادی بھی غلط ہوئی، گو کہ ان کی پسند کی تھی، زاہدہ کی آمادگی سے تھی، دونوں میں جو ایک خط و کتابت ہوئی ہے وہ ایک پڑھنے کی چیز ہے، اور وہ کتاب محفوظ ہے، لوگوں نے ایڈٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں اس میں جو مناسب نہیں ہیں چھپنا۔ تو وہ دیکھیے کب چھپے گی، کب اس کا وقت آئے گا، کب ہم ذرا آزاد ہوں گے۔ جان ایلیا کی شاعری جو تھی وہ اصل میں بتدریج بہتر ہوتی گئی ہے۔ جان ایلیا شروع میں تو اس قسم کے شاعر تو بہت اچھے تھے وہ، لیکن ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ، میں وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام، یہ مشاعرے کے لیے وہ شعر تیار رکھتے تھے اس زمانے میں۔ لیکن بتدریج مشاعروں میں آزاد شاعری بھی شروع ہو گئی، اور ذرا اچھی، اور پھر ترنم ختم ہوا، پاکستان میں تو ختم ہو گیا تقریباً۔ تو وہ جان ایلیا پھر اس کے بعد بتدریج ان کی شاعری میں ایک نکھار آتا گیا، انہوں نے کمال کی غزلیں کہی ہیں، اور ایسی غزلیں کہی ہیں جن کے آپ ہر شعر جو ہے نا، ورنہ غزل میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ 10 شعروں کی غزل ہے، اس میں ایک شعر اچھا نکل آتا عموماً۔ جان صاحب کے ہاں ایک غزل میں اچھا خاصی تعداد ہوتی بہتر شعروں کی، وہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ تو شاعری تو اچھا، وہ نظم کے بڑے مضبوط شاعر تھے۔ ابھی ان کی ایک کتاب آ رہی ہے جس میں انہوں نے ایک نظم کی ایک بہت بڑی سیریز لکھنے کا ارادہ کیا تھا، اس کا نام ہے نئی آگ کا عہد نامہ، جو راموس کے نام سے چھپ رہی ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جان ایلیا تو نظم کا شاعر تھا، کہ میں ایک سنگی مجسمہ ہوں جسے بنا کر
جسے خیاباں میں نصب کر کے مجسمہ ساز اور معمار اپنا روزینہ پا چکے ہیں۔ یہ وہ اس نظم آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جان ایلیا یہ بیسیکلی نظم کے شاعر تھے، جس میں ان کی ایک اور نظم زریون کے نام وہ چھپی ہے، وہ بھی پڑھ لیں، وہ اردو کی چند بہترین نظموں میں۔ بھائی ان سے دیکھیے، وہ ابوالکلام کے انداز کی نثر تھی، وہ نثر کے تو بڑے منفرد آدمی تھے۔ وہ نثر اس زمانے میں اتنی زیادہ مقبول نہیں، لیکن وہ نثر تمام اعتبار سے بڑی مکمل بھرپور، جس پہ وہ ان کی کتاب ہے فرنود، جس پہ میرا بھی ایک پیش لفظ ہے، ان کا پورا وہ ہے۔ تو وہ تو بڑی نثر کی، تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جان ایلیا کی نثر ان کی شاعری سے کچھ کم نہیں تھی، زیادہ ہی تھی۔